اب رمضان المبارک میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اس میں تراویح. کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ 20. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں تراویح 8 ہیں. تراویح کا لفظ ان کی تردید کرتا ہے. تراویح جمع ہے اور اس کا واحد ہے ترویہ. ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ آرام کرنے کو، راحت کرنے کو، سکون کرنے کو. کون سا آرام اور کون سا سکون؟ جو 4 تراویح پڑھنے کے بعد سکون کریں گے اس کو ترویہ کہیں گے. تو لفظ ہے تراویح. تراویح جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. 3 سے کم 2 کو جمع نہیں کہتے، 3 کو جمع کہتے ہیں. اگر 3 تراویح لیے جائیں تو کم از کم 16 رکعتیں بنتی ہیں. 8 پھر بھی نہیں بنتی. تو یہ تراویح کا لفظ ان کے اس بات کی تردید کرتا ہے کہ تراویح 8 نہیں ہے بلکہ تراویح 8 سے زیادہ ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے. اور پھر خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ اصل تراویح سنت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی، اور پھر ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا 20 تراویح کو، اور ان میں قرآن پاک کا ختم کرنا، یہ صحابہ علیہم الرضوان کی سنت ہے. اس پر اجماع ہے کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی خوبصورتی آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ان کو فرمایا کہ تم صحابہ کرام کو جماعت کرایا کرو اور پورا قرآن رمضان میں ختم کرنا ہے. اب جو بندے یہ کہتے ہیں 8 تراویح سنت ہے، ان سے کہیں کہ سرکار نے 8 تراویح کہاں پڑھی ہے؟ کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث دکھا دے پورے ذخیرہ احادیث سے، کوئی ایک مرفوع اور صحیح حدیث دکھا دیں جس میں یہ پتا چلے کہ سرکار نے 8 تراویح پڑھی ہیں یا 8 تراویح کا حکم دیا. بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے 20 تراویح کا حکم دیا اور آ کر دیکھا، فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ تمام صحابہ کرام جماعت سے تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 تراویح پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کا ختم بھی کر رہے ہیں. تو یہ تراویح الحمدللہ سرکار کی بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور دوسرے مسائل بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے.